السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہمارے تفسیر سورۃ القیامہ کی چل رہی تھی، جس میں ہم نے سابقہ درس میں اس کی آیت نمبر 14 سے تفسیر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ پر خود ہی یعنی کہ گواہ ہے، اپنے آپ سے پوری طرح باخبر ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اگرچہ وہ بڑے عذر بہانے پیش کر لے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو کچھ نیکی برائی کر رہا ہے، اچھا برا کر رہا ہے، اس میں کوئی مغالطہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگرچہ لوگوں کے سامنے عذر بہانے پیش کرے کسی غلط کام کے کہ میری مجبوری یہ تھی، میرا عذر یہ تھا، کسی اللہ کے حکم کو چھوڑنے پر، لیکن وہ خود سے اپنے آپ کو جانتا ہے کہ اس کا کوئی عذر ہے یا نہیں، اس کو کوئی مجبوری ہے یا نہیں۔ کیونکہ سورت کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کے اندر نفس لوامہ ہے کہ جو اس کو اس کے غلط کام پر ملامت کرتا ہے۔ اس کے بعد لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ اس قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے زبان کو تیزی سے نہ ہلاؤ، جلدی کرتے ہوئے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے اوپر ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کا پڑھنا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس ہم جب اس کو پڑھ چکے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو پھر آپ اس کا پیچھا کرو اس کے پڑھنے کے ساتھ۔ اس کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب شروع میں وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو جو آیتیں صورتیں پڑھاتے، آپ کی کوشش ہوتی ساتھ ساتھ پڑھنے کی، اور کوشش اس لیے تاکہ آپ سے کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، آپ کوئی چیز بھول نہ جائے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دلائی کہ آپ کو اس میں فکر کرنے کی، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کا جمع کرنا آپ کے سینے میں، حتیٰ کہ آپ کو کوئی چیز بھولے نہ، پھر آپ کا پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑی بڑی صورتیں بھی جبرائیل علیہ السلام سے سنتے، اور آپ کو فکر نہ ہوتی اس میں سے کوئی چیز چھوٹ جانے کی، بھول جانے کی۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہماری ذمہ داری ہے اس کو بیان کرنا، اس قرآن کا بیان کرنا۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اس کے بعد آیت نمبر 20 اور 21 میں یہ حقیقت بیان کی کہ انسان فطری طور پر دنیا سے محبت ہے اور آخرت کو چھوڑے ہوئے ہے، کیونکہ دنیا ہاتھ میں ہے، سامنے ہے، جلدی مل جانے والی ہے، اور آخرت آگے ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تو بعد کی چیز ہے، اور اس کا معنی یہ کہ انسان دنیا کے جو فائدے ہیں، چاہے معمولی فائدے بھی ہوں، اس کے لیے اس کی کوششیں ہیں، محنتیں ہیں، اور اس کے لیے اس کی ساری بھاگ دوڑ ہے۔ اور آخرت جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں، کہ جو دنیا کے فائدے نہیں، تو پوری دنیا بھی جمع ہو جائے، پوری دنیا بھی لے آئی جائے، تو جنت میں چھڑی رکھنے کی جگہ بھی نہ بنے۔ پوری دنیا اتنی عظیم الشان جنت، وہ اس جنت کا کوئی فکر نہیں، اس کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں۔ یہ معنی ہے کہ تم جو دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو۔ دنیا کے معمولی قسم کے خطرات، اس سے انسان کس قدر بھاگتا ہے، بچتا ہے، اپنے آپ کو، گھر والوں کو، دوسروں کو بچاتا ہے۔ آخرت میں ان خطرات سے کہیں زیادہ خطرناک جہنم، اس کی فکر نہیں۔ یہ معنی ہے کہ تم دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو۔ اس کے بعد ماتا اللہ تعالیٰ وجوہ یومئذ ناظرہ، جب آخرت کا بیان ہوا تو آخرت میں کیا کیا اللہ کی نعمتیں ہیں،
کیا کیا بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے انسان کی کوشش ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے اللہ فرماتا ہے وجوہ، کئی چہرے، وجہ کا معنی چہرہ ہوتا ہے، کئی چہرے یوم دن، اس دن ناظرہ، بڑے تر و تازہ ہوں گے، بڑے بارونق ہوں گے. کیوں بارونق ہوں گے، کیوں تر و تازہ ہوں گے؟ الی ربہا ناظرہ، کیونکہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. اپنے رب کا دیدار، اللہ کا دیکھنا جنت والوں کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت میں، کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے ساتھ، اللہ کو دیکھنے کے ساتھ ان کو جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی. جنت کی ہر نعمت، کھانے پینے کی لذتیں، رہنے سہنے کے محلات اور حور و قصور، جو کچھ ہے وہاں پر، ہر چیز ان کے سامنے ہیج اور کم نظر آئے گا ان کو اللہ تعالیٰ کے اس دیدار کی نعمت کے سامنے. اور اللہ کو دیکھنے کے ساتھ ہی ان کے چہرے کس انداز سے چمکتے ہوں گے، ان چہروں پر کیا رونق طاری ہوگی. اب کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں بھی کیا لذت ہو سکتی ہے، کیا چہرے پر رونق آ سکتی ہے، اس کا اگر تصور کرنا ہو، ویسے تو بہت بڑا فرق ہے اللہ تعالیٰ کے ہستی میں، اللہ کو دیکھنے میں. وہ چیز ہے جو انسان کے تصور سے بالاتر ہے، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں دنیا کے لحاظ سے، کہ دنیا میں ہمیں مختلف چیزوں میں خوبصورتی نظر آتی ہے، وہ خوبصورت منظر ہے، پھولوں کا، پودوں کا، باغیچہ، آدمی اس کو دیکھتے ہی چلا جاتا ہے. اور ان چیزوں کو دیکھنے ہی کے لیے آج کل ہم لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، سمجھے نا، ٹور رکھتے ہیں، ہزاروں دینار خرچ کرتے ہیں مختلف ملکوں کے جا کر. کس لیے؟ کہ وہاں پر بڑے اچھے منظر ہیں، بڑی اچھی آب و ہوا ہے. تو ان منظروں کو دیکھنے ہی کے لیے تو ہم اتنا کچھ کرتے ہیں. اور واقعی جب دیکھتا ہے آدمی تو وہاں پر اس کو کیا لذت حاصل ہوتی ہے کہ دیکھتے ہی چلا جاتا ہے. کوئی خوبصورت جانور ہے، کوئی خوبصورت انسان ہے، تو مختلف دنیا کے اندر خوبصورتیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کر ایک لذت ملتی ہے، اور بلکہ چہرہ بھی تر و تازہ ہو جاتا ہے، چہرے پر رونق آ جاتی ہے. آپ کا کوئی بڑا گہرا دوست، کوئی بڑا عزیز کہ جس سے آپ کو بڑی محبت ہے، آپ کو دیکھنے کے ساتھ ہی آپ کے چہرے کے کیا تاثرات ہوتے ہیں، چہرے کے تاثرات کیا ہوتے ہیں، پھر آپ کس انداز سے دنیا کی ہر چیز سے جو ہے بے پرواہ ہو جاتے ہیں. آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی تو بھوک کا احساس نہیں ہوگا. کس وجہ سے؟ کیونکہ بڑا عزیز، کوئی قریبی، کوئی دوست جس سے بڑی محبت ہے وہ سامنے نظر آتا ہے. اب یہ ساری خوبصورتیاں دینے والا خالق جو ہے، اللہ جو ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ اور خود نبی کے فرماتے ہیں ان اللہ جمیل، کہ اللہ بڑا جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے. تو اس لیے کوئی شک نہیں کہ قیامت کے دن اہل ایمان کو، جنت والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو، اور دیکھتے ساتھ ہی ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ، چمکتے ہوں گے چہرے، تر و تازہ ہو جائیں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک احادیث میں اس چیز کو بیان کیا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آپ فرماتے کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کیا تم کو کچھ اور چاہیے؟ تو جنت والے کہیں گے اللہ تو نے ہمارے چہرے سفید کر دیے، یعنی اور ہم کو جہنم سے بچا لیا، اور ہمیں وہ کچھ دیا جو تم نے کسی کو نہیں دیا، تو اس کے بعد ہم کس چیز کی تمنا کر سکتے ہیں؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فیکشف الحجاب، اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائے گا، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان جو پردہ حائل ہے کہ اس کو دیکھ نہیں سکتا، کہ کسی کے اس تک نگاہ نہیں پہنچ پاتی، وہ پردہ اللہ تعالیٰ ہٹائے گا. تو کیا ہوگا؟ تو جنت والے محسوس کریں گے کہ ان کو وہ کچھ مل گیا ہے جو کسی کو نہیں ملا.
جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے. اور یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ نیکی کرنے والوں کے جنت ہے اور جنت سے بڑھ کر یہ اللہ کا دیدار ہے. اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں انکم سترون ربکم عیانا، تم قیامت کے دن جنت میں اپنی آنکھوں سے اللہ کو، رب کو دیکھو گے. اور بلکہ ایک حدیث میں آپ آتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے کہ جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو. 14ویں کا چاند چمک رہا ہو آسمان پر، زمین پر کتنا بھی لوگوں کا رش لگا ہو، ہجوم لگا ہو، کہ کسی کو دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے؟ کیوں مشکل نہیں ہوتی؟ کیونکہ اوپر ہے. ہاں اگر چیز نیچے ہو تو وہ لوگ ایک دوسرے کو اوپر چڑھ چڑھ کے دیکھتے ہیں بھی کیا چیز ہے، سمجھے نا. آپ نے یہی چیز فرمائی کہ اللہ 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہوئے کیا تمہیں کوئی مشکل ہوتی ہے کس طرح کی؟ تو صاحب ہماتے کہ نہیں، آپ مانتے کہ ایسے ہی تم اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھو گے، جنت میں دیکھو گے. تو اللہ تعالیٰ کے یہ دیدار کی نعمت جو جنت والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی. بعض ایسے بھی جنتی ہیں جن کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا 2 دفعہ ان کو ہر روز دیدار ہوگا، اور بعض کو ہر روز، اور بعض کو، اور بلکہ تمام جنت والوں کو ہر جمعہ کے دن. ایک لمبی حدیث آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ صرف نہ کہ دیدار کروائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہوگا جنت والوں کے ساتھ، بات چیت ہوگی باقاعدہ ایک بہت بڑی وسیع وادی میں. تو یہ ہے اللہ کا دیدار کی نعمت جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اگر جنت والوں کے لیے نعمت ہے تو جہنم والوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ جہنمی جو ہیں اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے. اللہ اور اس کے درمیان پردہ ہوگا، اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے. تو اگر جہنمی نہیں دیکھ پائیں گے تو اس کا معنی کہ جنت والے دیکھیں گے. اب یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کا صحابہ، تابعین، ائمہ اکرام، اللہ کے نیک بندے اہل حق یہ عقیدہ رکھتے چلے آ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اہل ایمان جنت والے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. لیکن کچھ بدتی جن کا اپنا خود ساختہ دین کے چیزوں کو اپنے ذہن کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں نظر آئے گا. ہم کہتے تم نہ دیکھو، تم انہوں سے ہو جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نہیں دکھائے گا اپنا آپ. کن کے لیے؟ فاجر و فاسق کے لیے، کیونکہ یہ صورت متففین ہے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یہ فاجروں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نہیں کروائے گا. اور اس علماء نے اخذ کیا ہے کہ اگر فاجروں کو دیدار نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کہ مومنوں کو ہوگا، اور جس کو دیدار نہیں ہوگا اس کا مطلب کہ وہ فاجر فاسق ہے. وجوہ یومئذ باسرہ، اور کئی چہرے اس دن باسرہ بگڑے ہوئے ہوں گے، ان کے تیور بدلے ہوں گے، ان کی ہوائیاں اڑی ہوں گی. کیسے ہوں گے؟ تظن ان یفعل بها فاقرہ، یعنی چہروں کو دیکھ کر تم ایسے محسوس کرو گے، ایسے معلوم کرو گے ان یفعل بها فاقرہ، کہ ان کی کمر توڑی گئی ہے. فاقرہ فقار سے، فقار یعنی کہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کو فقار کہتے ہیں. تو جیسے ان کی کمر توڑ دی گئی ہو، یعنی اس قدر سختی سے عذاب کا، ان سختیوں عذابوں میں دوچار ہوں گے کہ ان کے چہرے دیکھ کر یہ پتہ چل رہے ہوگا کہ کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ حقیقت ہے دنیا کے اندر بھی، جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ انسان کوئی اچھی چیز دیکھ کر، کوئی خوبصورت چیز دیکھ کر چہرے پر تر و تازگی آتی ہے، چمکتا ہے چہرہ. اور اگر کوئی بری خبر سنتا ہے، اس کے ساتھ بڑی پریشانی آتی ہے، تو چہرے پر ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کیا معاملہ ہے. حالانکہ دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مصیبتیں معمولی چیزیں ہیں. تو قیامت کے دن فاجر و فاسقوں، کافروں کے سامنے جب جہنم ہوگی اور جہنم میں ان کو آرڈر ہو چکا ہوگا جانے کا، لے جانے کا، فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، تو ان کے چہروں کا بگاڑ، ان کے چہروں کے تیور اور ان کے چہروں کے اوپر کیا کیا اس کے اثرات ہوں گے. کلا اذا بلغت التراقی، کلا ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، کہ جب جان جو ہے وہ ہنسلیوں کو پہنچ جائے گی.
جان جو ہے وہ گلے تک جہاں پہنچے گی. یہ سورۃ القیامہ ہم نے شروع سے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کا بیان کیا ہے کہ جس کا لوگ کافر انکار کرتے ہیں، کافر اس کو جھٹلاتے ہیں. اللہ نے کئی دلیلوں کے ساتھ اس قیامت کو ثابت کیا، کچھ اس کے منظر بھی پیش کیے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کہ جس قیامت کو تم جھٹلاتے ہو یہ حقیقت ہے، اور پتہ چلے گا تم کو اس وقت جب تمہاری جان گلے میں آئے گی، جب جان جو ہے وہ نکل رہی ہوگی، جب کلیجہ منہ کو آئے گا جس کا کہتے ہیں نا، اس وقت پتہ چلے گا. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. ہاں، جب جان نکل رہی ہوتی ہے آدمی کا کیا حال ہوتا ہے؟ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جان بچ جائے. ڈاکٹر، حکیم، ادھر ادھر کے نسخے ٹوٹکے، اور جب کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو کوئی پیر فقیر دیکھو، کسی کا دم درود دیکھو، کوئی دعوت داغا تعویذ دیکھو، کسی چیز سے بچ جائے. اور اس لیے بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس وقت اپنا ایمان برباد کر کے دنیا سے جاتے ہیں. مرتے ہوئے کچھ شرکیہ کام کر لیا، کچھ شرکیہ دم دھاگا تعویذ اس طرح کے کام کر لیے کہ جس سے بچنا تو اس نے تھا ہی نہیں، مرنا تو تھا ہی پہلے سے ہی، دنیا تو اس کی جا ہی رہی تھی، ختم ہو رہی تھی، لیکن اپنی آخرت بھی برباد کر کے جاتے ہیں. بعض اپنی جہالتوں میں پتہ ہی نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ شرک ہے یا کیا ہے، اور بعض جانتے ہوئے بھی کس طریقے سے بچ جائیں بس. تو اللہ مانتا ہے کہ جب جان منہ کو آتی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، جان نکل رہی ہوتی ہے، اس کو پتہ چلے گا کہ واقعی جو ہے یہ موت حقیقت ہے، اور موت کے بعد آگے بھی کچھ ہے. وقیل من راق. اس وقت کہتے ہیں کہ کوئی دم کرنے والا، راقن رقیہ سے راقی کہتے ہیں دم کرنے والے کو، تو کہتا ہے مرنے والا، اور اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے بھی کہ کوئی ہے دم کرنے والا کہ بچ جائے نہ مرے. وقیل من راق وظن انہ الفراق. وظن ویسے ظن کا معنی ہوتا گمان، لیکن جب اس طرح کے موضوع آتے ہیں تو وہاں پر ظن کا معنی یقین ہوتا ہے. اس کو یقین ہو جائے گا انہ الفراق کہ دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا، دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ چکا، اور دنیا سے جانے کا وقت آ چکا. والتفت الساق بالساق. اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی مل جائے گی. التفا کہیں لپٹ جانا، مل جانا. ساق کہتے پنڈلی کو، پنڈلی جانتے ہیں نا، گھٹنے کے اور ٹخنے کے درمیان کا جو حصہ ٹانگ کا، کہ پنڈلی کے ساتھ مل جائے گی. اس کا معنی ظاہر بھی ہے کہ آدمی جب مرتا ہے تو اس کو الٹا کر ٹانگیں مل جاتی ہیں، اور اس کا معنی اور بھی ہے. ساق کا لفظ جو ہے عربی میں کسی سخت ترین مشکل کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی بہت بڑی مصیبت آفت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے دو آفتیں اکٹھی ہو جائیں گی، اس مرنے والے کے لیے دو بڑی مصیبتیں اکٹھی ہو گئی. وہ دو بڑی مصیبتیں کیا ہیں؟ ایک دنیا چھوڑنے کی مصیبت، اور ایک آگے جہاں جا رہا ہے ہاں وہاں آگے کی مصیبت. اور واقعی ہی یہ مصیبت دنیا داروں کے لیے بہت بڑی ہے. ایمان والوں کے لیے تو یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے جب فوت ہو رہے تھے، قریب المرگ تھے، بڑے خوش ہیں، لوگ ان کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں، اور لیکن وہ بڑے خوش. کیا کہتے ہیں؟ غدن نلقى الأحبة محمدا وحزبہ. کہ ابھی موت آئے گی تو مرنے کے بعد کہاں جا رہے ہیں؟ آخرت میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے صحابہ ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں. تو مومن، اور بلکہ جب مومن کی جان نکلتی ہے تو موت کا فرشتہ اس کو آ کے خوشخبری دیتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الفجر میں کہ موت کا فرشتہ اسے خوشخبری دیتا ہے کہ جس سے وہ خوش ہوتا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ اب میری جان جلدی نکلے، اللہ کے پاس پہنچوں. لیکن کافر بے ایمان دنیا دار، جس کی دنیا کی یہ دوڑ لگی ہوئی تھی، ساری زندگی اسی دنیا کی خاطر، محبتیں، سارا کچھ، آپ اس کا تصور خود کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے دنیا چھوڑنا کس قدر مشکل ہوگی. دنیا کی لذتیں، دنیا کے مزے، دنیا کے بنائے ہوئے بنگلے محل اور ساری عیاشیاں بدماشیاں جب اس کی چھوٹ رہی ہوں گی
تو اس کے اوپر کیا بیتتی ہوگی، کیا اس کے لیے بڑی آفت مصیبت ہوگی۔ اور صرف یہی نہیں، آگے پتہ ہے کہ آگے کیا، کہاں جا رہا ہو، کیا بے ایمانیاں کر کے، جرم کر کے، کفر و بے ایمانیاں کر کے آگے جا رہا ہوں، آگے انجام کیا ہے۔ دنیا کا جو چھوڑنے کی اس کی مصیبت ہے وہ تو ہلکی پھلکی ہے، آگے جو اس کو مصیبت نظر آ رہی ہے۔ تو اسی بعض علماء نے والتفت الساق بالساق کا یہ معنی کیا ہے کہ اس کے لیے ایک نہیں دو مصیبتیں، دو بڑی آفتیں اس کے لیے اکٹھی ہو جائیں گی، دنیا کو چھوڑنے کی، دنیا سے الگ ہونے کی، گھر والوں کو ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ جانے کی، اور آگے جہاں جا رہا ہے آخرت میں، آگے کیا پیش آئے گا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، اس چیز کی اس کے پاس اس دو مصیبتیں اس کی اکٹھی ہو جائیں گی۔ اور یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو ہر ایک کے ساتھ آنا ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، الی ربک، تیرے رب کی طرف ہی، یومئذ، اس دن، المساق، تیرا جانا ہوگا، چلنا ہوگا۔ ساق یسوق، کسی چیز کو چلانا، چلنا، تو اس دن تیرا چلنا، تیرا جانا تیرے رب کے پاس ہوگا۔ تو چاہتا ہو نہ چاہتا ہو، تجھے وہاں پر حاضر ہونا ہی ہونا ہے، اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ یہ موت آنی ہی آنی ہے۔ موت کے بعد قبر میں جا کر قبر سے ایک دن اٹھنا ہے، اور اٹھتے ساتھ ہی فرشتے کھڑے ہوں گے اللہ کے پاس ہانک کے لے جانے کے لیے، وہاں پر پہنچنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کافروں کا، ان دنیا داروں کا، آخرت کو بھلانے والوں کا، ان کا حال بیان کرتا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، اس بدبخت نے نہ تو اللہ کے نبی کی تصدیق کی، نہ قرآن کو سچ مانا، نہ اللہ کے وعدوں کو سچ مانا، صدق کا تصدیق کرنا، نہ تو کسی اللہ کے وعدوں کی تصدیق کی، اللہ کی باتوں کو سچ مانا، نہ اللہ کی بات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، ولا صلی، اور نہ ہی نماز پڑھی۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا کتنا بڑا کردار ہے انسان کے دنیا آخرت کے معاملات میں، کہ بربادی اس کے لیے کیوں ہے، اس کو بڑی دو آفتیں مصیبتیں کیوں نظر آ رہی ہیں، دنیا کو چھوڑنا اتنا مشکل کیوں لگتا ہے، آخرت میں آگے جانا اس کو کیوں اتنی مصیبت نظر آتی ہے، کیونکہ نہ کوئی ایمان ہے، صدق کا معنی ایمان، نہ ایمان ہے، نہ کوئی نیکی ہے، نماز ہے۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، لیکن جھٹلاتا رہا، انکار کرتا رہا حق کا، وَتَوَلَّىٰ، اور دین سے، اللہ کے دین سے، نیکی سے منہ پھیرتا رہا۔ دین کی بات سننا ہی گوارا نہیں، سننے کی فرصت ہی نہیں، بیٹھنا ہی گوارا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بات سنے، وَتَوَلَّىٰ، منہ پھیرتا رہا۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر جاتا ہے اپنے گھر کو، یا تمتع، اکڑتا ہوا، اتراتا ہوا۔ مطلب کیا ہے کہ دنیا کس عیاشی بدماشی کے ساتھ اس کی، کہ آخر کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی دین کی فکر نہیں، کوئی دین کا کام نہیں ہے، تو کیا ہے، بدماشی ہے، عیاشی ہے۔ اولا لک فاولا، اللہ ماتا ہے کہ تو اسی ہلاکت کے ہی لائق ہے۔ اولا کے معنی کسی چیز کا زیادہ حقدار ہونا، کہ تو اسی چیز کا زیادہ حقدار ہے، نماز نہیں پڑھی، کوئی ایمان نہیں ہے، تو پھر اسی جہنم کا حقدار ہے جس کا بیان ہو رہا ہے، اسی ہلاکت کا حقدار ہے جس کا بیان ہو رہا ہے، اسی بڑی مصیبتیں، التفت الساق بالساق، بڑی مصیبتیں جو اکٹھی ہوگی تو اسی چیز کا حقدار ہے۔ اولا لک فاولا، تیرے یہی لائق ہے، تو اسی چیز کا حقدار ہے۔ ثم اولا لک فاولا، پھر تاکید کر کے فرمایا کہ واقعی ہی تو اسی چیز کا حقدار ہے، تو اسی چیز کے لائق ہے کہ تیرے ساتھ یہی کچھ ہو۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایحسب، کیا سمجھتا ہے، الانسان، یہ انسان جس کا بیان ہو رہا ہے نا، قیامت کا نہ ماننے والا، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والا، آخرت سے بے فکر، دنیا میں پڑا ہوا، دنیا داری کے اندر، اللہ ماتا ہے کیا یہ انسان سمجھتا ہے ان یترک، کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، سدی کے معنی بیکار، ایسے ہی، یعنی کہ بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر کسی پوچھ گچھ کے، بغیر کسی طرح کے یعنی کہ محاسبے کے، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، پیدا کر دیا بس ٹھیک ہے، زندگی گزارو، کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ، بس مر کے مٹی مل کے بات ختم ہوگی۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی۔ اور دوسری آیت میں فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھا ہے کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بلا مقصد ہی پیدا کر دیا ہے، بغیر کسی مقصد کے تم کو پیدا کر دیا ہے، اور تم کو ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا؟ تو اسے فرمایا ایحسب الانسان، کیا انسان سمجھتا ہے
اور خصوصاً جس کی آخرت کی فکر نہیں ہے، جو آخرت سے لاپرواہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ایسے ہی پیدا ہو گیا، کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، نہ کوئی حساب کتاب، نہ کوئی آگے کسی چیز کا معاملہ، نہ کوئی جزا سزا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اللہ اس انسان کی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ تو صحیح، کہ جو اکڑتا پھرتا ہے اللہ کے سامنے، رب کے سامنے اکڑتا ہے، تو اپنی حقیقت کو دیکھ کہ تو کون ہے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا یہ قطرہ نہیں تھا، نطفہ قطرہ، من منی منی کا، یمنا جو ٹپکایا جائے، یعنی ایک قطرہ ہے، حقیر سا قطرہ منی کا، ثم کان علقۃ، اس حقیر قطرے سے کیا ہوتا ہے پھر آگے خون بنتا ہے، فخلق، اللہ نے اس قطرے سے خون بنایا، خون کے اس لوتھڑے سے پھر انسان کو بنایا، فخلق فسوی، اللہ نے اس کو پیدا کیا درست انداز، صحیح انداز سے اس کے سارے جوڑ بوڑ بنائے، ہر چیز بنائی، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، یہ تو ایک انسان بنایا تھا، پھر اس انسان سے آگے اس کے جوڑے بنائے، ایک مرد بنا دیا، دوسری عورت بنا دی، جوڑے بنا دیے، فجعل منہ، اس انسان سے، الزوجین جوڑے بنا دیے، کس چیز کے، الذکر والانثی، ایک مرد اور ایک عورت، الیس ذلک بقادر، کیا یہ سبھی کچھ کرنے والا قادر نہیں ہے، ان یحیی الموتى، کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو۔ تو ان آیتوں کے اندر آخری آیتیں، اس میں دو چیزوں کا بیان ہوا، ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان، کہ تم جو کہتے ہو کہ کیسے مرنے کے بعد مٹی بن گئے اور ہڈیاں بن گئے، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، پڑھا ہم نے اسی صورت میں، کہ سمجھتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ہم جمع نہیں کریں گے، مٹی بن گیا، ختم ہو گیا۔ تو اللہ مانتا ہے کہ جس اللہ نے تم کو اس حقیر سے قطرے سے، پانی کا قطرہ ہوتا ہے صرف، اسی قطرے سے تم کو ایک چلتا پھرتا بولتا سوچ فکر رکھتا بڑی صلاحیتیں رکھتا انسان بنا دیا ہے، تو کیا وہ اللہ تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکے؟ یحیی الموت، مردوں کو زندہ نہیں کر سکے گا؟ ایک تو اللہ نے یہ دلیل بیان کی کہ کس طرح میں تم کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں، اور قرآن کریم میں یہ دلیلیں اللہ نے جگہ جگہ بیان کی ہیں، کئی طرح کی دلیلیں ہیں، کبھی آسمان و زمین کو اس کی دلیل دی، اتنی بڑی کائنات تم دیکھ رہے ہو، جس نے یہ بنا لی وہ تم کو بنا لے گا، کبھی زمین سے اگنے والی کھیتیاں نباتات، اس کی مثالیں دی ہیں، اور کبھی بذات خود انسان کے پیدا ہونے کی، کہ جس اللہ نے تم کو اس وقت بنا لیا تھا جب تیرا کوئی نام و نشان نہیں تھا، وہ اللہ تم کو پھر سے دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ ایک تو اس میں یہ دلیل دی، دوسرا ان آخری آیتوں میں انسان کی اصلیت بیان کی، ہم نے پہلے پڑھا ہے، ثم ذهب الى اهله يتمطى، ہاں، نہ نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی نیکی ہے، نہ ایمان ہے، نہ کوئی عبادت ہے، اکڑ ہے، بدماشی ہے، اکڑتا پھرتا ہے۔ اللہ پھر فرماتا ہے اے اکڑنے والے، بدماشی کرنے والے، دیکھ تو سی تو ہے کون، تیری اصلیت کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے، کہ تو وہ حقیر سا قطرہ ہے جس سے پیدا ہوا ہے، کہ جس قطرے کو حقارت کے، یعنی آدمی اس کا نام بھی لینا شرم و حیا سے گوارا نہیں کرتا، نکلتا کہاں سے ہے، داخل کہاں ہوتا ہے، سمجھے نا، وہ بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا انسان نام ہی لیتا، یعنی ایسی سفلی چیزیں، گری چیزیں، تو وہاں سے پیدا ہوا، وہاں سے تو نکلا ہے۔ اپنی اصلیت کو تو دیکھ، کہ جو آج تو چودھری بن کے اکڑتا پھرتا ہے اللہ کے سامنے، بدماشی کرتا پھرتا اللہ کے بندوں کے سامنے، تیری اصلیت کیا ہے، اپنی حقیقت کو دیکھ۔ تو دوسرا ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلیت بیان کی ہے، کہ اکڑنے والا انسان، بدماشی کرنے والا یہ کافر فاجر فاسق، اس کی حقیقت اصلیت کیا ہے، کہ جو آج اللہ کے سامنے اکڑتا اپنے آپ کو دیکھے کہ کہاں سے پیدا ہوا۔ تو یہ تھی سورۃ القیامہ کی آخری آیتیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے واقعی ہی قیامت کا تعارف کروایا ہے، کہ قیامت کے دن کیا مناظر ہوں گے، اور کس طرح وہاں پر دو گروہ ہوں گے، ایک وہ جو اللہ کا دیدار کرنے والے، جنتوں کی نعمتوں کو پانے والے، تر و تازہ اور خوشباش چہروں والے، اور دوسرے کہ جو بگڑے ہوئے چہرے جہنم کو جانے والے۔ اور اللہ نے دونوں کا بیان بھی کر دیا کہ پہلوں کا وہ انعام کیوں ہے اور دوسروں کا انجام کیوں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو بہتر بنائے، اس قیامت کی فکر کرتے ہوئے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ سوال ہے، یہ رقیہ کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتا دیں۔
رقیہ کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں بتائیے کہ جائز ہے ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح حدیث میں، آپ مانتے ہیں اعرضوا علی رقاکم، کہ جن چیزوں سے تم دم کرتے ہو مجھے دکھاؤ ذرا کیا ہے۔ فلا باس بالرقا او بالرقیہ ما لم یکن فیہ شرک، کہ جب تک جس چیز سے دم کیا جاتا ہے اس میں شرک نہ ہو تو اس سے دم کرنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دم کرتے رہے تھے، صحابہ کرام کو بھی آپ نے دم کرنے کا اجازت بھی دی بلکہ حکم دیا، اور فرمایا کہ جو کسی اپنے بھائی کو فائدہ دے سکتا ہو فائدہ دے۔ تو دم کرنا نہ کہ صرف جائز ہے بلکہ سنت ہے، لیکن کون سا دم؟ کہ جو قرآن و سنت سے ہو، قرآن کریم کی آیات ہوں، کوئی صورتیں ہوں، احادیث سے ہو۔ جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا ہے، آپ کے بہت سی کئی ایک دعائیں ہیں جن سے آپ دم کرتے تھے، اپنے آپ کو بھی، صحابہ کرام کو، بچے آپ کے پاس لائے جاتے آپ ان کو دم کرتے، حسن حسین آپ کے نواسوں کو دم کرتے، سمجھے نا؟ تو ہمیں یہ دعائیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ کسی اس طرح کے موقع پر اپنے آپ کو ضرورت ہو خود اپنے آپ کو دم کرے، اور کسی کو ضرورت ہو تب اس کو بھی فائدہ دے سکے۔ تو قرآن کریم سے، احادیث سے، یا کوئی بھی جائز دعا چاہے اپنے الفاظ سے ہو، آپ کو عربی نہیں آتی، کوئی دعا نہیں آتی، اپنے الفاظ سے بھی آپ کوئی بھی اپنی زبان میں ہی دعا کر سکتے ہیں دم کرنے کے لیے، سمجھے نا؟ دم کرنے کے لیے۔ تو اس لیے شرط اس کی یہ ہے کہ اس میں کچھ شرکیہ چیز نہ ہو۔ شرکیہ چیز ہونے کا معنی کہ اللہ سے ہٹ کر کسی اور سے نہ کوئی دعا ہو، نہ کسی کا وسیلہ ہو، نہ کسی سے استغاثہ ہو، کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں۔ ہاں، اللہ ہی پر توکل کیا جائے، اللہ ہی سے شفا مانگی جائے، سمجھے نا؟ تو اس طریقے سے دم کرنا جائز بلکہ سنت ہے۔ بارک اللہ فیک۔